صورتحال کو کورونا کی اس وقت ملک کے اندر ہوتی جا رہی ہے وہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے. ہماری جو فیصلے ہم نے کیے تھے، ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلے کرتے ہیں، اور اسی لیے یہ نظر آ رہا تھا کہ ہم نے آگے ابھی اس کے اندر اضافہ ہوتے چلے جانا ہے اس وبا کے پھیلاؤ کے اندر. اس لیے ہم نے کچھ فیصلے کیے تھے پچھلے ہفتے، بلکہ تقریباً 2 ہفتے پہلے، جس میں ہم نے پابندیاں جو ہیں ان کے اندر اضافہ کیا تھا. یہ کوئی ہم خوشی سے نہیں کرتے، لیکن ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وبا کس طرف جاری ہے اور کس طریقے سے وبا کا پھیلاؤ کے اندر تیزی آتی جا رہی ہے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلے کیے گئے. اس کے بعد ہم نے 1 ہفتے کے بعد دوبارہ اس کا جائزہ لیا، اور وہ جائزہ ہم نے 2 چیزوں کا لیا. ایک تو ظاہر ہے کہ وبا کا پھیلاؤ کتنا ہو رہا ہے اور اس کے اندر کتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اقدامات کیے گئے تھے، جو فیصلے کیے گئے تھے، ان کے اوپر عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے. اور ہمیں نظر یہ آیا کہ وبا کا پھیلاؤ تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو خصوصی طور پر آڈٹ کروایا اس کے اندر یہ بھی نظر آیا کہ جو فیصلے ہو چکے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ویسے نہیں ہو رہا جیسے کہ ہونا چاہیے. یہ آج آپ کے ساتھ میں خاص طور پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید اس وقت تک ہمارے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوا ہے کہ ہم کتنی خطرناک صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں یہ کورونا کی تیسری لہر کے اندر. اس کی وجہ کیا ہے وہ ظاہر ہے سائنس ہمیں وقت آنے پہ بتائے گی، لیکن ہمیں جو نظر آتا ہے وہ جو نئی ویریئنٹس آئے ہیں، خصوصی طور پہ پاکستان کے اندر جو برطانیہ کا ویریئنٹ آیا ہے جو زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور زیادہ مہلک بھی ہے، وہ ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے اس وبا کے پھیلاؤ کے اندر جو ایک دم سے تیزی آئی ہے. ہم نے جائزہ اس کا بھی لیا، ظاہر ہے ہم ساری دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہم نے یہ جائزہ لیا کہ اس وقت ہمارے خطے کے اندر کیا ہو رہا ہے. اس سے پہلے جب یہ ویریئنٹ پھیلا تھا تو وہ ریجنل ٹرینڈ لگا دیں یار. جب ہم نے یہ جائزہ لیا تھا یورپ کے اندر تو یہ پہلے ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن اب جب وہ ہمارے خطے کے اندر پھیلا ہے تو ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس وقت جو وبا کا پھیلاؤ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ صرف پاکستان نہیں، وہ پورے خطے کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. جب ہم بھارت کو دیکھتے ہیں تو بھارت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت کے اندر روزانہ کے ان کے جو کیسز تھے، یومیہ کیسز جو تھے، وہ تقریباً 10,000 سے بھی کم رہ گئے تھے. وہ آج سے 1-2 دن پہلے جو ہے 47,000 سے زیادہ پہ پہنچ چکا تھا. ہم بنگلہ دیش کے اندر اسی طریقے سے جب دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اضافہ اتنی تیزی سے ہوا ہے، وہاں پہ بھی 4 گنا سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے چند ہفتوں کے اندر وبا کے پھیلاؤ کے اندر، اور اسی تیزی سے یہ وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے جو آپ کو چارٹس کے اوپر بھی نظر آ رہا ہوگا. اگر آپ دیکھیں تو وہی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے پورے خطے کے اندر. دوسری چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ہمارے خیال میں یہ خطرہ اس لیول پہ پہنچ گیا، اگلی سلائیڈ پہ آ جائیں، وہ خطرہ ہمارا کس تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ آپ دیکھیں. جس چیز کو ہم سب سے زیادہ غور سے دیکھتے ہیں اور سب سے زیادہ غور سے جو ہم دیکھتے ہیں وہ اس چیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہسپتال ہیں اس کے اندر جو کورونا کے مریض جا رہے ہیں ان کی کیا تعداد ہے اور وہ کس تیزی سے اس تعداد کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور کیا ہمارے ہسپتال کے سسٹم کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ان تمام مریضوں کا علاج کیا جا سکے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب پہلی لہر آئی تو اس لہر کی جو پیک تھی اس پیک کے اندر ہمیں یعنی سب سے زیادہ اونچا جو سطح تھی تو ہمارے جو کرٹیکل کیئر کے اندر جو پیشنٹس تھے یعنی وہ جو آکسیجن پہ تھے، جو وینٹیلیٹر کے اوپر تھے، وہ 3300 سے زیادہ مریض ہمارے ملک کے اندر کورونا کے مریض جو ہیں وہ کرٹیکل کیئر کے پیشنٹس تھے. جب ہماری دوسری لہر آئی تو اس میں جو سب سے ہائیسٹ لیول ہم نے ریچ کیا وہ 2511 لوگ جو ہیں وہ کرٹیکل کیئر کے پیشنٹ تھے، یعنی پہلی لہر سے تقریباً 800 پیشنٹ کم تھے. یہ تیسری لہر جو ہماری آئی ہے اور اگر آپ وہ دیکھیں تو کس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، یہ جو آپ کو چارٹ کے اندر نظر آ رہا ہے جو ہمارے کرٹیکل کیئر کے مریض ہیں، ہمارے مریض اس وقت کل 2842 کرٹیکل کیئر کے مریض کورونا کے پاکستان کے ہسپتالوں کے اندر موجود تھے. اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ صرف پچھلے 12 دن کے اندر 1000 کا اضافہ ہوا ہے، یعنی یہ 1800 کچھ سے بڑھ کر یہ 2800 کچھ پہ چلے گئے ہیں. اگر اسی رفتار سے خدا نخواستہ اضافہ ہوتا گیا تو ہم اگلے
चंद दिन के अंदर, अगले हफ्ते के अंदर हम उस लेवल से ऊपर निकल जाएंगे जो पहली लहर में हमने जून के अंदर पीक देखी थी। और आप सबको याद होगा कि उस वक्त क्या हालात थे। अभी भी हमारे पास मैसेज आने शुरू हो गए, हालांकि शहरों के अंदर कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन क्योंकि हम कैपेसिटी के करीब पहुंचना शुरू हो गए तो लोग अस्पताल में जाते हैं और कुछ लोगों को उन अस्पताल के अंदर बेड नहीं मिलता। ये सब आपको बताने की जो वजह थी वो अहमियत को, वो आपको को खौफ नहीं पैदा करना, लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तानी जब ये फैसला कर लें कि उन्होंने उस हिकमत अमली पर अमल करना है जिससे इस मर्ज का मुकाबला किया जा सके और वबा के फैलाव को कम किया जाए, तो हम कामयाब होते हैं उसके अंदर। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है और अल्लाह ताला की मदद से हम कामयाब होते हैं। हमारी जो इंतजामिया है, सूबाई इंतजामिया जो है, ICT की इंतजामिया जो है, उन्होंने बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया है। लेकिन आज खुसूसी तौर पर हमने, क्योंकि ये ज्यादा इस वक्त फैलाव जो है वो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद के अंदर देखने में नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर बरतानिया का जो स्ट्रेन है वो ज्यादा फैल गया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी आज हमें ज्वाइन किया था, उनसे भी बात हुई है और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप से मेरी ये दरखास्त है, चाहे वो हुकूमती पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो हमारे अपोजिशन के लीडर्स हैं, ये लीडरशिप का वक्त है। ये वक्त है दिखाने का लीडरशिप और इस पैगाम को पहुंचाने का कि हमने मिलकर एक दफा फिर ये जो वबा जो फैल रही है, इस वबा का हमने मुकाबला करना है, अपने लोगों का दिफा करना है और ये इस तरीके से करना है, इसको वबा को उस हद तक नहीं फैलने देना जिसमें खुदा न खास्ता हमें लोगों के रोजगार को नुकसान पहुंचाना पड़े। हमारी हद्दुल वसा कोशिश यही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तेजी से ये फैलता चला जा रहा है, अगर हमने फौरी बर वक्त इकदाम नहीं किए तो खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि हमें इससे ज्यादा मजीद बंदिशें करनी पड़े। मुझे फिर से ये यकीन है कि मिनहसुल कौम जब हम फैसला कर लेते हैं, ये मेरा बिल्कुल, मैं दिल से इस बात पर यकीन रखता हूं कि पाकिस्तानी जब फैसला कर ले मिनहसुल कौम कि हमने कोई काम करना है, हम उसमें कामयाब होते हैं। हम पहले भी ये दिखा चुके हैं, इस कोरोना के लिहाज से भी ये दिखा चुके हैं। तो अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप लीड दिखाएगी, हमारे समाजी, हमारे दीनी जो स्कॉलर्स हैं, वो उलमा हैं, हमारा मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, ये अगर पैगाम पहुंचेगा और इंतजामिया के हाथ मजबूत किए जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम वो इकदामात करने में कामयाब होंगे कि ये जो खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है इससे इस पर काबू पाया जा सके। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन होगा जब हम मिनहसुल कौम ये फैसला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जरूर करेंगे पाकिस्तानी। आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अपने घर वालों का, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, दूसरे जो हमारे करीब हैं उनका ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेगा और एक दफा फिर जो है हम बहुत ज्यादा जो शदीद खतरात हैं उनसे बच सकेंगे।